کلاس ڈم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج جولائی 2020 بروز بدھ، آج کا ہمارا موضوع پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، پاک بھارت تعلقات ہے۔ تو آئیے پاک بھارت تعلقات کو پڑھنے جاتے ہیں۔ جی، نمبر 1، پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے، تنازع، جھگڑا، فساد، جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہوگا، کشمیر کے مسلمانوں کو بھارت خود مختار قرار نہ دے گا، کشمیر پر جارحیت اور مظالم نہ ہٹائے گا، تب تک یہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ نمبر 2، 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یاد رکھیے گا کہ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ہوا۔ اس کے باوجود بھارت خلاف ورزی کرتا رہا۔ پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ جی، پہلے نقطے میں یہ بات بیان کی گئی ہے جو کہ انتہائی سادہ اور عام ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات شروع سے ہی خوشگوار نہ رہے۔ اس کے بعد مسئلہ کشمیر سب سے بڑا جھگڑا ہے۔ جب تک یہ حل نہ ہوگا تب تک بھارت سے کسی قسم کی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بھارت نے ہمیشہ منفی رویہ اختیار کیا، وہ سنجیدہ نہ تھا، غیر سنجیدہ تھا، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا۔ دوسرے نمبر پر پانی کا مسئلہ۔ پاکستان اور بھارت کے دریاؤں کا مسئلہ چلتا آ رہا تھا، مگر 1960 میں معاہدہ ہوا جس کا نام معاہدہ سندھ طاس رکھا گیا۔ سندھ طاس معاہدہ دستخط ہوئے، اپنے اپنے دریاؤں کی حد بندی ہوئی، مگر پاکستان نے اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی اور اس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان 1971 میں جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد 72 میں شملہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ تیسرا نقطہ، 1985 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کیں، جن کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ چوتھا اور اہم نقطہ،
1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ باہمی تجارت کے پاکستان کے لوگوں کا بھارت میں جانا اور بھارت کے لوگوں کا پاکستان میں آنا، پاکستان کا بھارت سے تجارت کرنا اور بھارت کا پاکستان سے سامان منگوانا، باہمی تجارت، لوگوں کی آمد یعنی کہ لوگوں کا آنا جانا، وہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا۔ منصفانہ طور پر انصاف کے پیمانے پر رکھتے ہوئے بھارت پاکستان کے مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے۔ قائم حمزہ نہیں لکھی گئی تو وہ حمزہ لگا لیجیے گا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ ظاہری بات ہے مظلوم کشمیر بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں حق سے آراستہ کیا جائے اور ظلم و ستم اور جبر کو ہٹا لیا جائے۔ کشمیریوں کو بھی اور کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی آزادی رائے کا پورا اختیار ہے۔ وہ اپنے دین، مذہب، ثقافت اور اپنے سماج کے مطابق اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں، مگر بھارت اپنی جارحیت اور ظلم و ستم کو نہ چھوڑتے ہوئے کشمیر کو اپنی قید میں اور اپنے قبضہ میں کیے ہوئے ہے۔ پاکستان نے منصفانہ طور پر کئی بار اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، مگر بھارت نے ہمیشہ غیر منصفانہ طریقہ اختیار کیا اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے پر ہمیشہ ہی غیر سنجیدہ رہا۔ جی 5واں نقطہ 14 تا 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلہ کے ختم ہو گئے، یعنی کہ مذاکرات تو ہوئے مگر کوئی یقینی حتمی فیصلہ نہ ہوا، اور 3 روزہ کانفرنس بغیر کسی فیصلے کے ہی ختم ہو گئی۔ چھٹا اور آخری نقطہ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے، کئی سمجھوتے بھی طے پائے۔ 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا موضوع پاک بھارت تعلقات اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پاک بھارت تعلقات میں 6 نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے نقطہ میں مسئلہ کشمیر جو کہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بس اس مسئلہ کی بنیاد پر پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر نہ ہو سکے۔ مسئلہ کشمیر کے علاوہ دریائی پانی کا مسئلہ تھا۔ بھارت نے 1960 میں سندھ طاس معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود اپنی ہوشیاری، چالاکی اور منافقت کا روپ سامنے لاتے ہوئے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی بنیاد پر بھی کوئی خاطر خواہ تعلقات نہ بن سکے۔ اس کے بعد علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔
پھر سمجھوتے اور قرارداد بھی ہوئیں، مگر مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے ہی ناخوشگوار رہے اور اب تک ناخوشگوار ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ 6 نکات کو اچھی طرح یاد کیجیے گا، تواریخ کو بار بار دہرائیے گا۔ تواریخ دہرانے کے بعد اور موضوع یاد کرنے کے بعد صرف ایک بار اپنی اپنی کاپیوں پر لکھیے گا۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جس میں ہم پاک ایران تعلقات کو وضاحت سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔